العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم برادران اسلام اور عزیز دوست اور مسلم، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں ایک نیا باب قائم کیا ہے اور اس باب کو بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ آدمی پر صرف اپنی آپ کی اصلاح کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ اس کے دل میں اپنے گھر والوں کی، اپنے اہل و عیال کی، اپنے بچوں کو بھی ان کی اصلاح کرنا اور ان کو دین کی طرف دعوت دینا، ان کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرنا اور فرائض و واجبات کو ادا کرنے کی تاکید کرنا، اسی طریقے سے گناہوں سے اجتناب کی تاکید کرنا، یہ اس کے دل میں فرض ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کو بتانے کے لیے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آیات اور احادیث کو ذکر کیا۔ تو ایک آیت اس میں سے یہ ذکر کی جو 29ویں پارے میں سورہ تحریم کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ اب وہ آگ کیسی ہوگی، اس کی صفت کو آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کا ایندھن لکڑیوں کا اور کوئلے کا نہیں ہوگا، وقودها الناس والحجارة، کہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور آگے فرمایا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، کہ اس آگ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے فرشتے مقرر ہیں جو غلیظ، تندخو اور سخت مزاج ہیں۔ ما امرهم ويفعلون لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، کہ اللہ رب العزت ان کو جو بھی حکم دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ ان کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ کا ترجمہ۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی کہ وہ اپنی آنکھ کو آگ سے بچا کر بیٹھ جائے اور مطمئن ہو جائے کہ میرا تو کام ہو گیا، نہیں، بلکہ اپنے گھر والوں کو اور اپنے اہل و عیال کو اور اپنے بیوی بچوں کی بھی فکر اس پر لازم ہے اور آگ سے بچانا اس کی ذمہ داری ہے۔ آج بکثرت ہمیں نظر آتا ہے کہ آدمی اپنے اندر تو بڑا دیندار ہوتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، صف اولیٰ میں حاضر رہتا ہے، روزوں کو بھی رکھتا ہے اور زکوٰۃ بھی دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اموال کو بھی خرچ کرتا ہے اور جتنے اوامر اور نواہی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب اس کے گھر کو دیکھو، اس کی اولاد کو دیکھو اور اس کے بیوی بچوں کو دیکھو تو اس میں اور ان میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ان میں نہ نماز کی فکر ہوتی ہے، نہ روزے رکھنے کی فکر ہوتی ہے اور نہ گناہ کو گناہ سمجھنے کی فکر ہوتی ہے اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے واجبات اور احکامات کو ادا کرنے کا احساس ہوتا ہے، بلکہ یہ مشرق، اس کا رخ مشرق کی طرف ہے تو ان کا رخ مغرب کی طرف ہے۔
ان میں کوئی بلکہ گناہوں کے سیلاب میں بہے چلی جا رہی ہے، کوئی احساس تک نہیں ہے، اور یہ انسان اپنے آپ کو مطمئن کر کے بیٹھ گیا ہے کہ میری نماز تو اچھی ہے، میں تو صف اولیٰ میں حاضر رہتا ہوں، میں تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہوں۔ خوب سمجھ لیجئے کہ جب تک انسان اپنے گھر والوں کی اصلاح کی فکر نہیں کرے گا، ان کو آگ سے بچانے کی فکر نہیں کرے گا، اس کی خود کی بھی نجات نہیں ہو سکتی۔ آدمی یہ کہہ کر اپنی جان نہیں چھڑا سکے گا کل قیامت کے دن کہ میرے دن میں وہ نہیں تھا، میں نے تو نیک کام کر لیے، میں نے تو اپنے آپ کو آگ سے بچا لیا، اب میرے دن میں ان کا کام نہیں ہے کہ میں اگر وہ آگ سے نہیں بچی تو میں کیا کروں؟ نہیں، اس لیے کہ ان کو بھی آگ سے بچانا اور ان کی اصلاح کرنا اور ان کی فکر کرنا تمہیں ذمہ داری تھی۔ اگر تم اس میں کوتاہی کرو گے تو کل قیامت کے دن تم سے مواخذہ ہوگا اور مطالبہ کیا جائے گا اور اس کا حساب لیا جائے گا۔ تو اس آیت میں قرآن کریم نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ در حقیقت یہاں اس آیت کریمہ میں ایک شبہے اور ایک اشکال کا جواب دیا جا رہا ہے جو اکثر و بیشتر لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے، اور وہ شبہ و اشکال یہ ہے کہ جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اپنے اولاد کو دین کی تعلیم دو، دین کی باتیں سکھلاؤ، دین کی طرف بلاؤ اور ان کو گناہوں سے بچانے کی فکر کرو، تو زیادہ تر یہی جواب ملتا ہے، بکثرت یہی جواب ملتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے اولاد کو دین کی طرف چلنے کی، دین کی طرف بلانے کی بڑی کوشش کر لی، لیکن کیا کرے، زمانے کی خرابی کی وجہ سے اور ماحول کی خرابی کی وجہ سے وہ دوسرے راستے پر چلے گئے ہیں، ہماری بات ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے، زمانے کی خرابی سے متاثر ہو کر انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا ہے اور اس راستے پر چل رہے ہیں اور اس کو چھوڑنے کے لیے، اس کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ اور مثال میں یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو کافر رہا، وہ بھی تو ان کو طوفان سے نہیں بچا سکے، جب وہ اپنے بیٹے کو طوفان سے نہیں بچا سکے، اسی طرح ہم نے بھی اپنے اولاد کو دین کی طرف بلانے کی کوشش کر لی، اگر انہوں نے اب دین کی طرف نہیں آئے تو ہم کیا کریں؟ ان کے عمل ان کے ساتھ ہے اور ہمارے عمل ہمارے ساتھ ہے۔ تو قرآن کریم نے اس آیت کریمہ میں اشکال کا اور شبہے کا جواب دیا اور اس میں نار و آگ کا لفظ استعمال کیا اور اس آگ کا لفظ استعمال کر کے اس جواب کی طرف اشارہ فرمایا۔ وہ جواب یہ ہے کہ ویسے تو اصولی طور پر یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر ماں باپ نے، والدین نے اپنی اولاد کو دین کی طرف بلانے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی، اب اس کے باوجود وہ دین کی طرف نہیں آئی تو اب وہ اس سے بری ذمہ ہو جائیں گے اور اولاد کے کیے کا وبال اولاد پر ہی پڑے گا، اور ماں باپ سے مواخذہ نہیں کیا جائے گا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ والدین نے اپنی اولاد کو دین کی طرف بلانے کی کس درجے تک کوشش کی ہے اور کس حد تک کوشش کی ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت میں یہی فرمایا آگ کا لفظ استعمال کر کے کہ والدین اپنے اولاد کو دین کی طرف اور جہنم کی آگ سے اسی طرح بچائے اور دین کی طرف بلانے کی اسی طرح فکر کرے جس طریقے سے وہ بچے کو آگ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر فرض کر لیں ایک بہت بڑی آگ سلگ رہی ہے جو بڑی خطرناک ہے، اور جس آگ کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ اگر اس میں جائیں گے تو زندہ ہو کر کوئی واپس نہیں آئے گا بلکہ جل جائے گا اور مر جائے گا۔ اب بتاؤ کہ تمہارا نادان بچہ اس آگ کو اچھا سمجھتا ہے، اس کو خوش منظر اور خوبصورت سمجھتا ہے اور اس کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، اب بتاؤ تم اس وقت کیا کرو گے؟ یا تم صرف دور سے بیٹھ کر اس کو نصیحت کرنا شروع کر دو گے کہ بیٹا یہ بڑی خطرناک آگ ہے اور یہ جلانے والی آگ ہے، اگر تم اس کے اندر جاؤ گے تو جل جاؤ گے اور مر جاؤ گے؟ یا تم صرف دور سے اکتفا کرو گے نصیحت کرنے پر
اور تمہاری نصیحت کرنے کے باوجود اگر وہ بچہ آگ میں چلا جائے اور اس میں مر جائے تو کیا تم یہ کہہ کر بری ذمہ ہو جائیں گے کہ میں نے تو اس میں نصیحت کی تھی, میں نے تو اس کو بہت سمجھایا تھا, لیکن کیا کرے اس نے میری بات نہیں مانی اور اپنی مرضی سے وہ اس آگ میں چلا گیا اور کود گیا, اس لیے اب میں کیا کروں؟ دنیا کے کوئی والدین اس طرح نہیں کریں گے. اگر وہ اس بچے کے حقیقی ماں باپ ہے تو اس بچے کو آگ کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر ان کی نیند حرام ہو جائے گی, ان کی زندگی حرام ہو جائے گی, اور جب تک اس بچے کو اپنی گود میں اٹھا کر آگ سے دور نہیں کر دیں گے ان کو چین نہیں آئے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یہی فرما رہی ہے کہ جب تم اپنی اولاد کو اور اپنے بچوں کو دنیا کی اس معمولی آگ سے بچانے کے لیے زبانی بول پر, زبانی نصیحت پر اکتفا نہیں کرتے تو جہنم کی آگ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا, جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جہنم کی آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی, پھر اس کو 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ سفید ہو گئی, پھر اس کو 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ سیاہ ہو گئی, اور آج وہ جہنم کی آگ بالکل تاریک اور سیاہ ہے. اور حدیث پاک میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا کی جو آگ ہے وہ جہنم کی آگ کے 70 اجزاء میں سے 70 یعنی 70 اجزاء کا ایک جز ہے, اور وہ بھی اللہ رب العزت نے اس جز کو بھی سمندر میں 2 مرتبہ ڈبویا اور پھر اس کو دنیا میں نازل کیا. اگر اللہ رب العزت اس کو سمندر میں نہ ڈبوتے تو کوئی بھی اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. تو جب جہنم کی آگ اتنی سخت ہے اور اتنی انتہائی گرم ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا, تو اس سے بچانے کے لیے تم اپنی اولاد پر زبانی بول سے کیسے اکتفا کر سکتے ہیں؟ اس لیے لہٰذا یہ کہہ دینا کہ ہم نے تو اپنے اولاد کو سمجھا دیا اور کہہ دیا, ہم نے تو کام کر دیا, یہ کوئی آسانی والی بات نہیں ہے. اور جو مثال میں پیش کی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی کہ ان کے بیٹے کو نوح علیہ السلام بچا نہیں پائے, وہ بھی طوفان میں چلا گیا اور ہلاک ہو گیا, یہ درست نہیں ہے. بلکہ تم دیکھو تو صحیح کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو راہ راست پر لانے کے لیے کتنی محنت کی, 950 سال تک لگاتار محنت کرتے رہے. اب اس کے باوجود وہ راہ راست پر نہیں آیا تو ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں سوال نہیں کریں گے اور مطالبہ اور مواخذہ نہیں کریں گے, کیونکہ انہوں نے اپنی پوری کوشش لگا دی 950 سال تک. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم 1-2 مرتبہ بول دیتے ہیں اور سمجھا دیتے ہیں اور یہ کہہ کر فارغ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے اولاد کو سمجھا دیا. نہیں, جس طریقے سے تم اپنی اولاد کو آگ سے بچانے کی کوشش کرتے ہو, اسی طرح اگر تم نے کوشش کی تو یہ تمہاری کوشش کامیاب ہوگی, اور اگر تم اس طریقے سے فکر نہیں کرتے ہو تو تم اپنے فریضے میں کوتاہی کرنے والے اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بچوں کے لیے دنیاوی اعتبار سے تو ہر کام کے فکر مند ہے کہ اس کی تعلیم اچھی ہو اور اس کا معاشرے میں یہ مقام ہو جائے, اچھا مقام ہو جائے, اس کے کھانے اور پینے کا اور اس کے پہننے کے کپڑے اچھے ہو, لیکن دین کی کوئی فکر نہیں. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہر چیز کی فکر ہے لیکن دین کی کوئی فکر نہیں. ارے اگر دین اتنا معمولی تم سمجھتے ہو اور اتنا حقیر اور اتنا تم حقیر سمجھتے ہو اور اتنی ناقابل توجہ دین تم نے سمجھا تو پھر تم اتنی نماز پڑھنے کی اور تہجد گزارنے کی اور مسجدوں میں آنے کی تکلیف کیوں اٹھائی؟ تم نے کیوں اپنے بیٹوں کی طرح اپنا کیریئر اچھا نہ بنا؟ تو شروع سے ہی اپنے اولاد کو تم اسلامی ڈھانچے میں اور اسلامی تعلیمات دینے کی کوشش نہیں کرتے, بلکہ بچے کو پیدا ہوتے ہی ایسی نرسری میں بھیج دیتے ہیں جہاں اس کو کتا بلی تو سکھایا جاتا ہے لیکن اس کو اللہ کا نام نہیں سکھایا جاتا, اس کو دین کی تعلیم نہیں سکھائی جاتی. آج ایسی نسل تیار ہو کر ہمارے سامنے آ چکی ہے. آج ایسی اولاد نے زمام زندگی کی باغ دور کو سنبھال لیا ہے جو پیدا ہوتے ہی جنہوں نے اپنا رخ اسکول اور کالج کی طرف کیا, جن کے اندر ناظرہ قرآن کریم پڑھنے کی بھی اہلیت نہیں ہے, جن کو صحیح ڈھنگ سے نماز پڑھنا بھی نہیں آتا.
آج اگر معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو شاید اکثر ایسے لوگ ملیں گے جن کو صحیح طریقے سے قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، جن کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنے بھی نہیں آتی، لیکن اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، بلکہ ساری توجہ ہماری دنیاوی طرف کے، اس کو پیدا ہونے کے بعد کون سی انگلش میڈیم اسکول میں اس کا داخلہ لیا جائے، یہ تو فکر ہوتی ہے، لیکن دین کی فکر نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ایک طریقہ ہے اور ایک سنت ہے، اور حدیث پاک میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرو گے تو اسی مخلوق کو اللہ رب العزت تمہارے اوپر مسلط کر دے۔ مثلا اگر کوئی گناہ تم کرتے ہو مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتے ہو تو اسی مخلوق کو اللہ رب العزت تم پر مسلط کر سکتے۔ تو آج اگر ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو راضی کرنے کے لیے سوچتے ہیں کہ ان کی تعلیم اچھی ہو جائے، ان کا کیریئر اچھا ہو جائے، ان کا معاشرے میں ایک مقام بن جائے اور ان کی اچھی آمدنی ہو جائے، اچھی نوکری مل جائے، اور ان تمام چیزوں کے لیے تم نے ان کو دین کی تعلیم نہ دی اور دین کی تعلیم نہ دے کر تم نے اللہ رب العزت کو ناراض کیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اسی اولاد کو جس کو راضی کرنے کے لیے تم نے یہ سب کچھ کیا تمہارے سر پر مسلط کر دے گا۔ اور آج تم دیکھ لیجئے معاشرے کے اندر کہ آج اولاد ماں باپ کی فرمان بنی ہوئی ہے، ماں باپ کے لیے عذاب بنی ہوئی ہے، ان کے سر پر مسلط ہو گئی ہے، اور آج ماں باپ رونا رو رہے ہیں کہ ہماری اولاد کہاں چلی گئی ہے، اس راستے پر چلی گئی ہے۔ اب تم اپنے آپ کو ہی ملامت کرو، اس لیے کہ تم نے شروع سے ان کو صحیح دین کی تعلیم نہیں دی، تم نے شروع سے ہی ان کو دنیاوی تعلیم کے طرف دھکیل دیا اور دینی تعلیم سے دور کر دیا، اس لیے تمہیں اب شکایت کرنے کا کوئی سروکار نہیں، بلکہ اپنے آپ کو ہی ملامت نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کی اسی طرح فکر کریں جس طرح ہم اپنے آپ کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں۔ اس وقت تک تم اپنے اولاد کی اصلاح کی فکر کرنے میں کامیاب نہیں ہوگی جس طریقے سے بچہ آگ کی طرف بڑھ جاتا ہے اور تم اس کو اپنی گود میں اٹھا کر دور لے جاتے ہو، اس وقت تم کو چین آتا ہے۔ اسی طریقے سے فکر اور اسی طریقے کی طرف تمہارے اندر نہیں پیدا ہوگی، اس وقت تک تم اپنے گھر والوں کی اور اپنے بیوی بچوں کی، اپنے اولاد کی اصلاح میں کامیاب نہیں ہوگی۔ قرآن کریم میں اس حکم کی تاکید میں بے شمار آیتیں بھری پڑی۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ دینے کا حکم دی گئی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا جب وقت قریب آیا تو اپنے بیٹوں کو جمع کیا، اپنے بچوں کو جمع کیا۔ آج تو اگر کوئی باپ مرتا ہے، انتقال کے قریب ہوتا ہے تو اپنے بیٹوں کو اس لیے جمع کرتا ہے کہ مرنے کے بعد تمہارا کیا ہوگا، تم کیسے کماؤ گے، تم کیسے کھاؤ گے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور پوچھا کہ بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو۔ انہوں نے فکر کی تو اللہ کی فکر کی، عبادت کی فکر کی اور اپنے بچوں کو آگ سے بچانے کی فکر کی۔ تو اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنے اولاد کے بارے میں فکر کرنی ہے۔ تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العزت نے 40 سال میں نبوت سے سرفراز فرمایا تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ تم سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، بعد میں دوسروں کو ڈراؤ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے ہماری تو اصلاح کی فکر کرے ہی، لیکن اپنی اولاد کو اور اپنے بیوی بچوں کو بھی آگ سے بچانے کی فکر کرے۔ اسی کو اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اور آگے اس کی صفت بیان کی کہ وہ آگ کیسی ہوگی، وقودھا الناس والحجارہ، کہ اس
آگ کا جو ایندھن ہوگا وہ لکڑیاں اور کوئلے نہیں ہوں گے، بلکہ اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور اس آگ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے فرشتے مقرر ہوں گے جو غلیظ اور تند اور سخت مزاج ہوں گے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکم فرماتے ہیں وہ ان کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کام کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائے، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم پورے 24 گھنٹے میں 5 یا 10 منٹ نکال کر گھر والوں کے سامنے کوئی حدیث کا ترجمہ سنا دیا کرے، کوئی اچھی کتاب پڑھ کر سنا دے، کوئی قرآن کریم کی آیات کے ترجمے کو سنا دے، اور ہمارے پاس تو بہترین کتاب فضائل عمل موجود ہے، سب سے بہترین کتاب پوری دنیا میں مقبول اور محبوب ہے، اس کو 5-10 منٹ سنا دے تو اس سے بھی انشاءاللہ ہماری اولاد جو غیر راستے پر بھی سیدھے راستے پر آ جائے گی، اور ہم اپنے فریضے سے بھی دوش ہو جائیں گے اور ہمارا فریضہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔